تو میں سویا تو مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک نصیب ہوئی. ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ایسے تھام لیا. کچھ خواب کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. میرا ایک ایسا سوال پھنس گیا تھا. وہ سوال پھنس گیا جناب شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. بندے اڑ جاتے ہیں نا کبھی کبھی سوالوں پہ. سوال میرا اڑ گیا. اڑا بھی بڑے عجیب طریقے سے. وسوسہ نہیں تھا, وہم نہیں تھا, شک نہیں تھا, ایک تجسس سا ہو گیا کہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امید پہ تو ہم جی رہے ہیں. اللہ کی رحمت کے بعد شفاعت رسول کا تو سب سے بڑا آسرا ہے ہمارے پاس. اب میں سوچوں کہ کیسے ہوگی شفاعت رسول. کچھ سوال ایسے آفاقی ہوتے ہیں جن کو آپ ہمیشہ پال بھی نہیں سکتے. وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے اندر اترتے ہیں اور آپ کو ہلاتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں چلا گیا, لیکن وہ اپنی پیاس چھوڑ جاتے ہیں نیچے. پرندہ اڑے گا تو مٹی ادھر ادھر ہو جائے گی نا, تو وہ اپنا مقام وہاں پہ چھوڑ جاتے ہیں. یہ آئیں گے دوسرے پرندے کو لے کے آئیں گے جواب والے کے ساتھ میں, کیونکہ یہاں پہ ہوتا ہی نہیں نا زندگی میں جواب اس کا. کتنی دیر تک اس کو لے کے پھریں گے, پاگل ہو جائے گا آدمی. بالکل ایسے تو کئی سوال چلے میرے اندر. بہرحال اس کے بعد پھر ایک غم کا دور. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آہستہ آہستہ مایوسی, دکھ اور رنج نے مجھے پاؤں سے دبوچنا شروع کیا اور میری گردن تک آ گیا. بہت آہستہ آہستہ مجھے ایک صورتحال میں پھنسایا گیا اور میں اس صورتحال میں دھستا گیا اور میں نے اسے نکلنے کے لیے بڑے ہاتھ پاؤں مارے. نہیں نکلا ہی نہیں گیا, ہلا ہی نہیں گیا. سر آکاش بیل کی طرح جب پاؤں سے آسیب لپٹتے ہیں نا تو سب سے پہلے آپ کا چلنا بند ہوتا ہے. بالکل. اور آپ رکتے ہیں ایسے ہی ہے. اور اس کے بعد آپ کو جکڑا جاتا ہے. تو میں پہنچ گیا ایک ایسی جگہ پہ جہاں پر مصیبت بڑھ گئی. اور مصیبت بھی ایسی پڑی کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ ایک طویل عرصہ یہ مصیبت رہے گی, یہاں پہ رکنا پڑے گا. عادت ڈال لو بھائی, رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے. مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی, ایسا شعر تھا غالب کا. آسان تو ایسے ہوتی ہیں کہ بس عادت پڑ جاتی ہے. چوٹ تو چوٹ ہے, وہ لگ رہی تھی. تو ایک رات لیٹا, بڑا رویا. پہلے جائے نماز پہ رویا, اس سے پہلے دوپہر کو شاید روتا ہی رہا اس دن سارا دن. بہانے سے روتا ہی رہا. وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے, وہ کون ہے جس کی طرف پھر تم چیختے اور چلاتے ہو. تو کبھی کبھی آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت پھر آہوزاری بھی کرتا ہے کہ میرے ساتھ ہی کیوں کر رہے ہو, ایسے کیوں ہو رہا ہے. تو وہ اس دن وہ دن ایسا تھا. تو اللہ کو پتا تھا یہ آج ٹوٹ گیا, آج ختم ہو گیا. تو میں سویا تو مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک نصیب ہوئی. اچھا, زیارت کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میں اس پہ بات کرنے کا قائل نہیں. کچھ مخصوص حلقہ احباب میں بات ہو سکتی ہے, علم والوں سے بات ہو سکتی ہے, اپنی ماں سے بات ہو سکتی ہے, اپنے باپ سے, یا کسی بھائی بہن پہ بہت اعتماد ہے تو آدمی اپنے دل کا حال کہہ لے. اصول اس کا یہ ہے کہ پوشیدہ رکھیں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ زیارت ہو گئی ہے. کیونکہ اس میں کوئی اپنے عمل کا تو دخل ہے نہیں, نصیب کی بات ہوتی ہے. کیونکہ میں نے اسلام میں اگر کوئی لاٹری لگتی دیکھی ہے تو وہ زیارت رسول ہے. بالکل, سبحان اللہ. جس میں کوئی نہیں آپ نے اتنا پڑھا تو ایسے ہو گیا تو ایسے. کوئی مجھے بندہ بلائیں جی جو کہے جی اتنی بار پڑھیں تو زیارت ہوگی. وہ کہتا ہوں یار ابھی وہ مراقبوں والے آ جائیں گے, وہ کہیں گے ہم اتنی بار پڑھتے ہیں تو ہو جاتی ہے. وہ تو میں بھی پتہ نہیں کیا کچھ دکھا دوں گا. میں ایک بڑی سیدھی بات کر رہا ہوں کہ ایک عام آدمی ہے, نماز پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, تسبیح کرتا ہے. اب اس کے کنٹرول میں کہاں ہے کہ زیارت تک پہنچے جناب. آپ بادشاہ سے خود مل سکتے ہیں جب تک بادشاہ آپ کو بلائے نا. بالکل کوئی پاسبلٹی ہے نہیں, ترلا ہی ہے. سفارشیں ڈلوائی جائیں گے, آوازیں دی جائیں گے, رابطہ کیے جائیں گے. جب حضور کی مرضی ہوگی تب آپ کو شرف ملے گا, شرف بازیابی عطا ہوگا. بالکل ایسے. اچھا, اب میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بہت لوگوں کے کام آئے. یہ ویڈیو کرنے سے پہلے میں نے سوچا کہ میں یہ خوابوں والی ویڈیو میں اس کو نکالتا ہوں. عام طور پہ تو مجھے پتہ نہیں ہوتا میں نے کہنا کیا ہے, لیکن ایک مرکزی خیال کا تو اندازہ ہوتا ہے. تو میرے ذہن میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی بات تھی. تو میں نے سوچا رہنے دیتے ہیں. لیکن ابھی یہ بات کرتے کرتے جو فلو آیا اس میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں یہ لوگوں سے بات کر دوں. اس میں میری ذات کو چھوڑیں, میں بھی گناہ گار ہوں, آپ بھی گناہ گار. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کیا ہے کہ آدم کے سارے بیٹے خطا کار ہیں, تو یہاں پہ اپنی پاکیزگی, اپنی تقوی ثابت کر کے ہم نے لینا کیا ہے. اتنا بڑا رسک تو کوئی نہیں کھیلنے لگا, کوئی بھی نہیں کھیلتا. تو بتایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے گا.
समझ आ गई बात? बिल्कुल आ गई। हुआ ये जी, आंख खुल गई। अब कैसी इब्तला के दौर से मैं निकलता हुआ ख्वाब में घुसा कि ज़माने भर के मसाइब मेरे पीछे लपक रहे थे, और खुदा खुदा करके आंख लगी और मैं एक मुकद्दस ख्वाब में दाखिल हो गया। अब जब ख्वाब का घेरा छटा है तो मेरे सामने क्या था? मेरे सामने एक हाथ था, एक दस्ते मुबारक था। बस यूं समझिए कि मेरी आंख किसी के पैरों में खुली। और वो कौन? बड़ा नसीब है उस वक्त, नसीब अरूज पे गया हुआ था कहीं। अल्लाह की मर्जी है, इशारा करता है इस बदनसीब का नसीब खोल दो। वो खुल के वो गया। अब वो नसीब उस वक्त अरूज पे, तो आंख खुली तो यूं समझिए जैसे किसी के घुटने मुबारक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब आप तशरीफ फरमा हैं, और मैं जमीन पे गिरा हुआ हूँ अपने घुटनों के बल, और मेरी आंख खुली है। तो मेरी आंख एक लम्हे में तेजी से ऊपर होती हुई हाथ पे आकर रुक गई। आप का हाथ मुबारक, दस्ते मुबारक ऐसे है, ठीक है? अच्छा, अल्लाह अकबर। अब वो जब नजर रुकी तो क्या रुकी? एक शऊर के साथ रुकी, एक बिजली के कड़ाके के साथ रुकी कि मेरे पूरे ख्वाब में भी जरूरी अकल मौजूद होती। अच्छा, ऑब्वियसली इसमें आगे नहीं जाऊंगा। अच्छा, अब वो उस वक्त एक ही अकल थी कि ये मेरे नबी का हाथ है। बस इस अकल के सिवा कौन नासिर, कौन सी दुनिया। बिल्कुल मुकम्मल तरीन याददाश्त ये थी कि ये मेरे नबी का नबी हाथ का हाथ है। हाथ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक ऐसे थाम लिया, ऐसे, और बस काफी हो गया। शिफात को रोने वाला, शिफात के सवालों पे गौर करने वाला, अपनी तरफ से बड़ा रूहानी आदमी, एक हाथ की मार है। अल्लाह के महबूब का एक हाथ, एक दस्ते मुबारक, कि वो काफी हो गया कायनात में जनाब, काफी हो गया। बात समझें भाई, ये मेरे नबी का हाथ है, ये मेरे नबी का दस्ते मुबारक है जो मेरे हाथ में आ गया। वो पीछे क्या रह गया सर? कुछ भी नहीं जी, कुछ भी नहीं। अब क्या रह गया? कुल कायनात आ गई। वो जो एहसास मेरे अंदर उस वक्त बिजली की तरह सरायत किए हैं, और जो कैफियत मेरे अंदर उतरी हैं, और जो अकल मेरी ठीक हुई है उस दस्ते मुबारक की जियारत से, ऊपर तो हिम्मत ही नहीं हुई ना सर, देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो सर ऐसे ही है, सुभान अल्लाह, सरकार हैं। बिल्कुल, ऐसे कैसे आप कर कैसे? ठीक है, नजरें तो देखें, किन नजरों ने देखना है। औकात देखी जाए और फिर अपनी बसारत देखी जाए, इस पे तो बात ही नहीं करते। ऊपर जाने की तो बात ही नहीं की नजरों ने। रज गया मैं सर, जिसकी जो औकात है सर, एक मुंह मुबारक से लोग रज गए सर, नस्लों को काफी हुए मैं। मैंने जब वो ख्वाब के अंदर जब दस्ते मुबारक को थामा, मेरे रुए रुए को पता चल गया। गुनाहगारों को तो दस्ते मुबारक, एक पाक नजर, एक मुस्कुराहट, एक रुखे अनवर की झलक, ये सब भी शफात में है। बिल्कुल सर, देखने देगा अल्लाह, क्या ये कम है? मैं उस वक्त मुझे जाके अंदाजा हुआ, जब मैं उठा हूं ना, वो रुआ रुआ पानी हुआ था, समझ सी बाहर हुई कि ये हुआ क्या, ये हुआ क्या है मेरे साथ। उस वक्त वो जो सवाल गया था परवाज करके, वो शिफात वाला, फड़ फड़ करता हुआ उतरा, और उसने कहा पता चला शिफात क्या कैसे होती। सुभान, कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं होती, किसी मुलाकातों की जरूरत नहीं होती, जिन्होंने देनी है ना वो जाने। तेरा सवाल हल हुआ कि नहीं हुआ? मेरा मरने तक हो गया भाई। आप मुझे बताइए, रोजे आखिरत आप अरबों के हजूम में पीछे खड़े हो, और लाखों साल का फासला लगता हो आपको जाने में, और आपको कोई खबर दे कि तेरा नबी वहां पे है, ठीक है, वो हो गई ना सर। आपको यहां बैठे पता चल जाए कि मेरा नबी अपने जिस्म अतहर के साथ इस दुनिया में रौनक अफरोज हो गया, आप बैठेंगे यहाँ और आपके अंदर कोई डर, कोई खौफ रहेगा? नहीं, क्या खौफ रहेगा? कोई क़यामत का, किसी चीज, कोई चीज नहीं। बस आ गए, पहुंच गए हम अल्लाह के महबूब के पास पहुंच गए, खुद ही कुछ कर लेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं